الرحیم باب ہے حجۃ الوداع کے قصہ کے بیان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک کیسا تھا؟ پہلی فصل ہے 2555 نمبر روایت ہے 2555۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 9 سال ٹھہرے رہے، آپ نے حج نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے 9 میں اگر حج فرض ہوا تو حضور نے نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر کو بھیجا۔ حضور جانتے تھے میں اگلے سال تک زندہ رہوں گا اور اگلے سال لاسٹ میں حج کروں گا، تاکہ ایک بار لوگوں کو پہلے پتہ چل جائے کہ حج فرض ہو گیا، اگلی بار لوگ میرے ساتھ جائیں، یعنی تمام پہلے ایک بار عادت ہو جائے نا، لوگ زیادہ جائیں گے اگلی بار اور میں ساتھ ہوں گا، تاکہ لوگ قیامت تک حج کرنے کا طریقہ اور سارے معاملات کو سیکھ لیں۔ اچھا جی، پھر اعلان کیا لوگوں میں، یعنی حضور نے منادی بھیجا، اس نے اعلان کر دیا جا کے لوگوں میں کہ اس سال رسول اللہ حج پہ جا رہے ہیں۔ حج کا اعلان ہو گیا 10ویں ہجری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کریں گے، تو مدینہ کے اندر بشر کثیر بہت زیادہ بندے آ گئے، کثرت سے لوگ آنے لگے۔ وہ کتنے تھے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ 1 لاکھ، انہوں نے 30,000 کا بعض نے قول لکھا ہے، لیکن حضور کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 تقریباً ہے، اور اتنی تعداد نے حج کیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا جی، لاکھ سے زیادہ بندہ تھا، بعض نے کہا کہ 1,30,000 تھا، مختلف اقوال ہیں، اور بعض نے کہا کہ 90,000 بندہ تھا، پھر بعض نے کہا کہ پہلے یہاں سے زیادہ چلے، کچھ چلے آگے راستوں میں کچھ ملے، کچھ مکہ میں جا کے کچھ ساتھ مل گئے، اس طرح یعنی لاکھ سے زیادہ بندہ ہی تھا۔ اچھا جی، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ذوالقعدہ کی 5 دن ابھی باقی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے آپ نے سفر کی روانگی فرمائی، ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان آپ نکلے، امام نسائی نے جیسا کہ روایت کیا، اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ طبرانی نے حضرت ابن عباس سے کہ نبی علیہ السلام جی سواری کجاوے پر سوار تھے، وہ 4 درہم اس کی قیمت تھی، تو ہم حضور کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ہم ذوالحلیفہ میں آئے۔ ذوالحلیفہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو یہاں پہ آتا ہے حضور علیہ السلام اترے، اور یہاں پہ 2 رکعتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی پڑھی، رات وہیں پہ گزاری، مغرب عشاء وہیں پڑھی، فجر بھی وہیں پڑھی، اگلے دن کی ظہر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا احرام کے لیے، پہلے غسل کیا، اچھا اس کے بعد غسل کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام نے احرام باندھا، اور جیسا کہ پچھلی حدیثوں میں گزر گیا 2 رکعتیں پڑھی، پھر سواری پہ بیٹھے اور تلبیہ وغیرہ وہ سارا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم جب ذوالحلیفہ میں آئے تو اسماء بنت عمیس صدیق اکبر کی زوجہ جو تھیں، ان کے ہاں حضرت محمد ابن ابی بکر کی ولادت ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اچھا، اور حضرت محمد بن ابی بکر یہ حضرت وہ من اصغر صحابہ میں سے سب سے چھوٹے تھے، یہ نہیں یہ پیدا ہی اس وقت ہوئے ہیں، حضرت محمد بن ابی بکر 10 ہجری میں تو پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو یہ مصر کے اندر 38 ہجری میں شہید ہو گئے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے جو افراد تھے ان کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اچھا جی، آگے فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فاسنہ ہو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے واپس فرمایا اسے جا کے کہو کہ غسل کرے اور کپڑا باندھ لے تاکہ خون لباس کو نہ لگے، اور احرام باندھ لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، یعنی 2 رکعتیں سنت احرام کی پڑھی، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں مسجد میں، یعنی مسجد ذوالحلیفہ میں۔ پھر نبی علیہ السلام اپنی ڈاچی مبارک پر سوار ہوئے، قصوہ پر۔ امام محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں قصوہ اور جدعا یہ دونوں نام رسول اللہ کی ایک ڈاچی کے ہی ہیں، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری مبارک پر سوار ہوئے، سواری لے کر آپ کو کھڑی ہوئی برابر ہوئی، آپ نے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، یہ حضور نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ اچھا جی، اور آپ نے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سارا پڑھا۔ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اچھا، یہ جو حاضر ہوں میں، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوتا ہے
جیسا کہ حاکم کے اندر مستدرک میں حضرت ابن عباس کی سند سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کر فارغ ہوئے تو عرض کی اللہ میں فارغ ہو گیا، اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان بھی کر دے۔ عرض کی یا اللہ حج بیت اللہ کا اعلان، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون سنے گا؟ فرمایا تو اعلان کر، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو اعلان کرنے والی بات کر پیارے خلیل اللہ، پہنچانا میرا کام ہے۔ یا اللہ میں کیا کہوں؟ فرمایا تو کہہ یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، تم پر بیت اللہ کا حج لوگوں فرض کر دیا گیا۔ تو آپ نے یہ آواز دی۔ امام حاکم کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان ہر شے نے ان کی آواز کو سنا، اور ہر شے نے زمین و آسمان کی ہر شے نے تلبیہ پڑھا کہ لبیک ہم سارے حاضر ہیں۔ اور وہ آگے ایک روایت میں آتا ہے، بلکہ یہاں پہ ہی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے لوگوں رب کی بات کو قبول کرواؤ، تو انہوں نے لبیک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے جس نے اس دن ابراہیم خلیل اللہ کی دعا پہ لبیک کہا تھا۔ یعنی اس وقت جو لوگ عالم ارواح میں تھے یا جو اپنے باپ کی صلب میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو وہ بات پہنچا دی، اور جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ نے ان کے مقدر میں اتنی مرتبہ حج لکھ دیا۔ تو فرمایا آج جو ہم کہتے ہیں نا ہم حاضر ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر اور نتیجہ ہوتا ہے جو ہم وہاں جا کے کہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلبیہ پڑھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لسنا ننوی للحج، ہم نے تو صرف حج کی نیت کی تھی، ہمیں تو عمرے کا زیادہ اس وقت کوئی پہچان نہیں تھی کہ ہم عمرہ بھی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام یہاں سے حج کا طواف احرام باندھ کر نکلے، اور عمرہ کرنا حج کے مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں گناہ سمجھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے گناہ کبیرہ ہے کہ حج کے دنوں میں بندہ عمرہ کرنے آئے۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم عمرہ کو نہیں پہچانتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا عمرہ کرنا وہ بھی حج کے دنوں میں، اس کا ہمیں پہلے کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ منع تھا، پہلے زمانہ جاہلیت میں منع تھا۔ اچھا جی، اس کی وجہ بخاری کے اندر دوسری حدیث آتی، فرمایا من احب ان یحل بعمرہ فلیحل بہا، فرمایا جو عمرہ کا تلبیہ پڑھنا چاہتا ہے، احرام باندھنا چاہتا ہے، اس کا باندھے، جو حج کا وہ حج کا کرے۔ اچھا، ہمیں اس وقت عمرے کا اتنی توجہ عمرے کی طرف نہیں تھی، حتیٰ کہ جب ہم آئے بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استسلم الرکن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن کا یعنی حجر اسود کا استسلام کیا، اس کا استلام نبی علیہ السلام نے اس کو کیا۔ استلام کا معنی حضور نے اس کو ہاتھ لگایا اور حضور نے اس کو چوما۔ اور مکہ میں ثنیہ علیہ سے بلند راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کی صبح 4 ذوالحج تھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اچھا جی، اور آتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی اس پر ہاتھ رکھے اور اس کو چوما، اور اس کے بعد فرمالا، آقا کریم علیہ السلام نے فطاف سبعا 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے اور رمل کیا 3 مرتبہ۔ یہ طواف جو تھا یہ طواف قدوم تھا، یہ عمرے کا طواف تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 3 مرتبہ ان چکروں میں رمل کیا، رمل کا معنی اکڑ کے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آگے چل کے مولا علی قاری کی آئے گی بات رحمہ اللہ ڈیٹیل سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عمرہ قضا تھا نا، حدیبیہ میں نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ، اگلے سال قضا کا عمرہ تھا۔ قضا کے عمرے میں جب نبی علیہ السلام مکے آئے تو مکے والوں کو تھا کہ مدینہ کا پرانا نام کچھ اور تھا، ٹھیک ہے، اور وہ مشہور تھا کہ مدینے میں بیماریاں، وبائیں، بخار بڑا ہوتا ہے۔ ان کافروں نے سمجھا، مشرکین مکہ نے، کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھی آئیں گے یہ بیمار ہوں گے، کمزور ہوں گے، اب ان کی وہ بات نہیں رہ گئی پہلے والی، کیونکہ یہ بیمار علاقے میں چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام نے اپنے سینے مبارک کو تان کے فرمایا اکڑ کے چلو میرے غلاموں۔ اسی دوران نبی علیہ السلام کے دائیں کندھے مبارک سے جو کپڑا تھا احرام کا وہ نیچے آ گیا، کپڑا ننگا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی چادر نیچے سے نکال کے اوپر کر لی، ایک کندھا مبارک حضور نے ننگا رہنے دیا۔ 3 چکر اسی طرح رمل کر کے لگائے تاکہ ان کو پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم اور بھی طاقتور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دے دی، یعنی وہ سنت اب آج کے مومنوں کے لیے قیامت تک جب ہم طواف کرنے جائیں گے، حاجی جائے گا تو احرام کے پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا ننگا کر کے رمل کر کے چلے گا اکڑ کے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آج اس وقت اس کی علت کیا تھی؟ مشرکوں کو یہ بتانا کہ ہم طاقتور ہیں۔
آج تو وہاں سارے مسلمان ہیں، آج تو مشرک نہیں ہیں، آج کس کو بتانا ہے؟ کسی کو نہیں، آج صرف رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، حضور نے رمل کیا 3 میں، اور 4 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ پھر حضور مقام ابراہیم کی طرف آگے بڑھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بناؤ۔ 2 رکعتیں پڑھی حضور نے وہاں پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان کیا، یعنی خانہ کعبہ پھر مقام ابراہیم، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور نے نماز پڑھی۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ان دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھا۔ سورہ اخلاص اس لیے پڑھی کیونکہ حضور نے یہ اشارہ دے دیا کہ میں مصطفیٰ دنیا پہ آیا ہوں، چونکہ آخری حج تھا، میں آیا ہوں، پہلی میں قل اللہ پڑھی، میں دنیا پہ توحید کا پودا قائم کر کے شراب کر کے جا رہا ہوں، اب قیامت تک توحید رہے، جب تک ایک بھی کلمہ گو دنیا پہ موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اور سورہ کافرون دوسری رکعت میں پڑھی، اس کے اندر یہ اشارہ دینا تھا کہ یہ مکہ کی زمین کو شرک سے میں نے پاک کر دیا۔ اچھا جی، ثم رجع الی الرکن، پھر نبی علیہ السلام رکن کی طرف گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استلام فرمایا۔ اچھا جی، اور اس کے بعد آتا ہے کہ حضور علیہ السلام زمزم کی طرف بھی گئے اور حضور علیہ السلام نے زمزم کا پانی پیا اور کچھ سر پہ بھی پانی بہایا۔ پھر نبی علیہ السلام اس دروازے سے صفا کی طرف نکل گئے۔ صفا مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ حضور نے جب حضور صفا کے قریب ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آغاز کروں گا اس سے جس سے اللہ نے آغاز کیا ہے، یعنی قرآن میں پہلے ذکر صفا کا ہے تو میں صفا کی صحیح پہلے کروں گا۔ اچھا جی، تو آپ نے صفا کی صحیح سے آغاز کیا، آقا کریم علیہ السلام نے پہلے صحیح کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، سند حسن کے ساتھ فرمایا صحیح کرو، اللہ تعالیٰ نے صحیح کو تم پر لازم کیا ہے۔ فراقیہ علیہ، حضور پہاڑی کے اوپر چڑھے حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ لیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھ لیا تو آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اللہ کی توحید بیان کی، مثلا لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ اپنی شان ہر شے پہ قادر ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ یکتا ہے۔ اور انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، یعنی جو اس نے اپنے دین کو بلند کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، اور اپنے بندہ خاص کی اس نے مدد کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ اپنے حبیب کی مدد فرمائی، اور اللہ نے لشکر کو اکیلے ہی پچھاڑ دیا، یعنی اپنی مدد کے ساتھ۔ تو یعنی اس کے اندر کتنی عاجزی کا اظہار ہے، نبی علیہ السلام اپنی ایفرٹس، اپنی محنت کوئی بیان نہیں کر رہے، یا اللہ جتنے لشکر پچھاڑیں تو نہیں پچھاڑے، سارا کچھ تو نہیں فرمایا، سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر کتنا کمال، ہر شے کو ڈیڈیکیٹ اللہ رب العالمین کی طرف کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے، سبحان اللہ۔ ثم دعا بین ذالک، پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان دعا فرمائی، اور آقا کریم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ یہ معاملہ کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام اترے، پھر مروہ پہاڑی پر چڑھے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک بطن وادی میں چلنے لگے، یعنی آپ ثم سعی، پھر آپ دوڑے بطن وادی، جب سینٹر میں پہنچے مروہ کی پہاڑی کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے دوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب ہم چڑھے تو آپ چل رہے تھے، پھر آپ مروہ پر آ گئے، اسی طرح مروہ پر کیا جیسا صفا پر کیا، یعنی چکر لگائے آقا کریم علیہ السلام نے کل۔ تو مروہ کے اوپر بھی حضور وہ اسی طرح کرتے جس طرح صفا پہاڑی پہ کرتے، صفا پہاڑی پہ اس طرح کرتے جس طرح مروہ پہاڑی پہ کرتے۔ اچھا جی، ارتفاع القدمین کا بطن وادی سے اس کا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام بلند مقام کی طرف گئے، یعنی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے حضور علیہ السلام دعا کرتے، پھر پہاڑی پر چڑھتے، اگلی پہ جا کے پھر دعا کرتے، حتیٰ کہ جب آخری طواف آپ کا مروہ پر تھا تو آپ نے، لوگ نیچے تھے اور آپ بلندی پر تھے، تو آپ نے آواز دی مروہ کی پہاڑی سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے پہلے اگر چیز یہ میری رائے میں ہوتی جو اب آئی ہے
تو میں ہدی کو ساتھ نہ لاتا. ہدی وہ جانور جو وہاں پہ جا کر ذبح کیا جاتا ہے, تو میں اپنی ہدی کو ساتھ نہ لاتا اور میں اس کو عمرہ بنا دیتا. یہ جو میں نے کیا ہے اب سارا کچھ پورا ہو گیا, میں اب یعنی معاملات کرتا کہ ہدی اگر میں نہ لاتا تو میں حلق کروا کر یا قصر کروا کر احرام کھول دیتا اور اس کو عمرہ رہنے دیتا اور حج کا نیا احرام باندھتا. اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا صحابہ کو تسلی دینے کے لیے, فرمایا جس کے ساتھ ہدی نہیں ہے فَلْيَحِلَّ, تو چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے. حلال ہو جائے کیا مطلب ہے؟ احرام کو کھول دے, اور جو چیزیں احرام کی حالت میں منع تھیں وہ ساری اس کے لیے جائز ہو گئی ہیں اب, اور وہ اس کو عمرہ بنا لے. یعنی صحابہ نے بھی 7 طواف کیا, صفا مروہ کی صحیح کی, فرمایا اب تمہارا یہ پورا, تم اس کو عمرہ بنا لو. نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا, فرمایا تم عمرہ بنا لو. صحابہ کرام کے دل پہ یہ گراں گزر رہا تھا, اس کی وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے حضور علیہ السلام احرام نہیں کھول رہے, ہمیں کھولنا پڑ رہا ہے, تو ان کا دل تھا کہ ہم وہ کریں جس طرح حضور کر رہے ہیں. دوسری وجہ زمانہ جاہلیت کے لوگ حج کے دنوں میں عمرہ کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم عمرہ بناؤ, اس کو کھولو احرام, یعنی اس کے مقصود وہ زمانہ جاہلیت کی رسم کو توڑنا تھا کہ لوگ وہ جو کرتے تھے غلط تھے. تم عمرہ کرو اور کھول دو, لوگوں کو پتہ چل جائے. نبی علیہ السلام نے آ کے زمانہ جاہلیت کی وہ رسم مٹا دی. اچھا جی, فقام سراقہ بن مالک, حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, کیا ہمارے لیے ہے یہ یا ہمیشہ کے لیے اسی طرح ہے؟ یعنی اس سال خاص ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ ہو رہا ہے یا ہمیشہ اس طرح ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ایک ہاتھ کی دوسریوں میں یوں ملایا اور فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا. 2 مرتبہ کی آپ نے یہ کہا, فرمایا لا بل لابد ابدا, اس سال کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے اس طرح. حج کے دنوں میں عمرہ حجی آتا ہے, پہلے عمرہ کر لے بعد میں حج کر لے, اس کے لیے جائز ہے. یعنی یہ ہے حج تمتع. صحابہ کرام سے جو کروایا وہ حج تمتع تھا. ٹھیک ہے, حضور نے حج قران کیا, حضور نے خود نہیں کھولا احرام کیونکہ افضل حج قران ہے, اور تمتع صحابہ سے کروا دیا تاکہ جس کے لیے آسانی ہو وہ یہ کر لے, کیونکہ حضور نے خود کروایا ہے. اور بعض صحابہ سے حج افراد بھی ثابت ہے کہ وہ عمرہ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نا, عثمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے, آپ حج تمتع یا قران وغیرہ سے منع کرتے تھے, حج افراد کے بارے میں آپ قائل تھے. حج افراد, وہ ان کی وجہ یہ تھی, وہ کہتے تھے افراد سفر کر کے آؤ صرف حج کرنے, ایک تیر میں وہ نہ کرو. ہاں, یعنی عمرہ کے لیے دوبارہ آؤ, یعنی اس کے اندر ہے اللہ رب العالمین کے بیت اللہ کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کی راہ کے لیے تمہیں زیادہ مشقت اٹھانی پڑے. پہلے حج کے لیے آؤ, پھر جاؤ, پھر عمرہ کے لیے آنا بعد میں 6 ماہ بعد جب دل کرے. وہ اس وجہ سے کہتے تھے. تو ہر ایک کا اپنا زاویہ نظر ہے اور ہر ایک کا اپنا اجتہاد ہے. اچھا جی, تو فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا اس طرح. اچھا, اب اس کے اندر ایک بات ہے, صحابہ کرام باندھ کے آئے تھے حج کا احرام, ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا اسے کیا بنا لو. اب ایسا نہیں ہو سکتا, ایک میں یہاں سے حج کی نیت کر کے احرام باندھوں اور حج کا تلبیہ پڑھوں, آگے جا کے انہیں یہ عمرہ, ایسا میرے لیے جائز نہیں, آپ کے لیے جائز نہیں, کسی کے لیے جائز نہیں. اس کی وجہ نسائی کی روایت میں ہے, عرض کی یا رسول اللہ, حج کو عمرہ کے لیے فسخ کرنا ہمارے لیے خاص ہے, لوگوں کے لیے عام ہے؟ فقال علیہ السلام لنا خاصا, حضور نے فرمایا صرف ہمارے لیے, یہ میں مصطفیٰ کا اختیار ہے جو تمہیں دے رہا ہوں. وگرنہ ایک بندہ یہاں سے, ہاں البتہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں, پہلے یہاں احرام باندھ کے جاتا ہوں, میں نیت کرتا ہوں عمرے کی, تو میں جاؤں گا عمرہ کر کے طواف اپنا احرام کھول دوں گا سارا کچھ کر کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حج کا احرام دوبارہ باندھوں گا وہاں جا کے, جس طرح حاجی اکثر ہمارے 90% اسی طرح ہوتا ہے ہمارے, ٹھیک ہے, یہ کثرت سے اسی طرح ہمارے بندے کرتے ہیں. دوسرا حج قران ہے کہ احرام باندھوں گا اور جا کے پہلے عمرہ کروں گا, احرام نہیں کھولوں گا, یعنی لانگ ٹائم پابندیاں اپنے اوپر لاگو رکھوں گا, یہ سنت ہے اور یہ زیادہ اجر. نبی علیہ السلام نے یہی حج کیا, حج قران, اور حج کر کے کٹھا پھر سارا کچھ میں جو ہے نا وہ احرام کٹھا ہی کھولوں, یہ بھی جائز ہے. اور ایک حج افراد یہاں سے حج کا احرام باندھ کے گئے, اب عمرہ نہیں کر سکتے, اب حج ہی کر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے اس وقت خاص تھا, حضور نے جو ان کے لیے کیا. وقدم علی من الیمن, اور اتنے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یمن سے آ گئے.
اچھا جی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لے کر حضور کے لیے بدنہ لے کر قربانی لے کر وہ بھی آ گئے. حضور نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تو نے کیا کہا تھا جب حج کی نیت کی تھی، یعنی جب تو نے اپنے اوپر حج کو فرض کیا، لازم کیا، تو نیت کیا کی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا اللہ میں اسی نیت سے تلبیہ کہتا ہوں، احرام باندھتا ہوں جس نیت سے تیرے رسول نے احرام باندھا ہے، یعنی میں وہی حج کی یا وہی ساری نیت وہی کر رہا ہوں جو تیرے رسول کی نیت ہے. سبحان اللہ. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے ساتھ تو ہدی ہے، فلا تحل، تو بھی احرام نہ کھولنا، علی تو بھی احرام نہ کھول، میرے ساتھ بھی ہدی ہے، تو بھی ہدی لے کر آیا ساتھ، اب احرام نہ کھولنا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہدی کی ایک جماعت وہاں سے لائے تھے نا یمن سے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے کل ملا کے 100 تھی. ان میں آیا کہ یہ مولا علی کچھ لائے تھے وہاں سے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں تو لوگ فحل الناس، لوگوں نے احرام کھول دیا، وہ احرام سے نکل گئے سارے کے سارے. وقصروا، اور انہوں نے قصر کرایا، بال کٹوائے، ٹینڈ نہیں کرائی. احرام کے بعد ہمارے کثرت سے حاجی ٹینڈ کراتے ہیں، قصر بھی جائز ہے، بال چھوٹے کروانا، اور بالکل اس طرح کے ساتھ حلق کرانا یہ بھی سنت ہے، دونوں کام جائز. تو صحابہ نے پہلے قصر کروایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آگے انہوں نے حج کا احرام بھی باندھنا تھا، حج کے بعد بھی حلق ہونا تھا، تو حج کے بعد وہ کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا پہلے قصر کرا لیتے ہیں، حج پہ حلق کرا لیں گے، قرآن کے دونوں احکامات پہ عمل ہو جائے گا. محلقین رؤوسکم و مقصرین، دو آئیں چیزیں، ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے کہا قصر کرا لیتے ہیں، اگلی بار حلق کرا لیں گے، دونوں پہ عمل ہو جائے گا. اس وجہ سے صحابہ کرام لہٰذا یہ جائز ہے، آج بھی کوئی عمرے پہ جائے قصر کرانا بھی اس کے لیے، بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے. اچھا جی، لیکن حلق کرانا افضل ہے. وہ ترمذی کے اندر روایت گزر گئی کہ نبی علیہ السلام نے حلق کرانے والوں کو ڈبل دعائے رحمت دی، 2 دعائیں دی. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب نے احرام، صحابہ نے اکثر نے کھول دیا اور انہوں نے قصر کرا لیا، اور حضور نے احرام نہیں کھولا، اور جس کے ساتھ ہدی تھی انہوں نے احرام نہیں کھولا، جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو بھی احرام نہ کھولنا. اچھا، جب یوم الترویہ آیا 8ویں ذو الحج، اس کو ترویہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں رویون سے مشتق ہے، معنی سیراب ہونا. اس دن حاجی اہل عرب اپنی سواریوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اس وجہ سے. یہاں اس کا معنی ہے سوچ و بچار کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دن اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے میں غور و فکر کیا تھا، اس وجہ سے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. 8ویں ذو الحج آئی. توجہوا الی منن، تو آپ نے منا کی طرف جانے کا ارادہ کیا. فاحلوا بالحج، تو صحابہ کرام نے پھر حج کا احرام باندھا. اب آیا، یہ آیا احرام حج والا، کیونکہ پہلے وہ احرام کھول چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور حضور علیہ السلام نے منا کی مسجد خیف کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھائی. پھر آقا کریم علیہ السلام تھوڑا عرصہ ٹھہرے حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا، اور آپ نے خیمہ لگانے کا حکم دیا جو وادی نمرہ میں لگایا گیا. یہ عرفات کے قریب ایک جگہ ہے لیکن عرفات کا حصہ نہیں ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں امام طیبی کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے ادھر اس کے خیمے کی جانب چلے، اور قریش کو اس بات میں شک نہیں تھا، مگر وہ یہی سمجھتے کہ نبی علیہ السلام مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے. مشعر حرام یہ مزدلفہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے. ان کا ذہن تھا کہ نبی علیہ السلام ادھر ٹھہریں گے، لیکن جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کرتے ہوتے تھے، قریش وہاں ہی رہتے ہوتے تھے. اچھا، تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کے حرم کے جو ہیں نا ہم کبوتر ہیں. وہ زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے ہم حرم کے کبوتر ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے، ہم جائیں رہیں گے، ہماری شان ہے. اب ان کا ذہن تھا کہ نبی علیہ السلام بھی ویسے ہی کریں گے اور وہیں رہیں گے. حضور علیہ السلام مزدلفہ کو عبور کر گئے، وہاں ٹھہرے نہیں، حتیٰ کہ آپ میدان عرفات کے قریب آ گئے. وہاں پہ خیمہ لگایا گیا جو وادی نمرہ کے اندر تھا، حضور اس میں ٹھہرے. نبی علیہ السلام اس میں اترے، حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا یعنی غروب ہونے کی قریب گیا تو فرحلت لہ، نبی علیہ السلام کے لیے سواری باندھی گئی. حضور نے ڈاچی کا حکم دیا، آپ کے لیے کجاوا کسا گیا، سواری تیار کی گئی. آپ وادی کے درمیان میں سینٹر میں آئے، یعنی عرفات، میدان عرفات کے اندر آپ آ گئے.
تو آپ نے وہاں پر آ کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں بے شک تمہارے مال اور تمہارے خون حرام ہیں تم پر، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا مال لوٹنا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے اس شہر میں، اس مقام میں۔ سنو، ہر چیز جاہلیت والی میرے قدم کے نیچے ہے، پیر کے نیچے رکھی ہوئی ہے، یعنی بندہ کہتا ہے نا میں نے پیر کے نیچے روند دی، یہ چیز مٹا دی مراد ہے۔ فرمایا ہر زمانے جاہلیت کی جو لغو رسمیں تھیں، باطل رسمیں تھیں، وہ ساری میں نے اپنے قدم کے نیچے روند دی، یعنی ختم کر دی، اور جاہلیت کے خون وہ میں نے ختم کر دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کے درمیان کو معاملہ تھا، کو قتل و غارت تھی، تو آپ اس کا بدلہ مسلمان ہونے کے بعد آپ نہیں لیں گے، سب کچھ ختم ہے۔ فرمایا اور بے شک پہلا خون جس کو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے خونوں میں سے ہے، یعنی ہمارے مسلمانوں کے، یا مراد ہمارے قریبیوں کے خون، وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور وہ یہ بنو سعد کے اندر دودھ پیتے تھے، ان کو قبیلہ حذیل نے قتل کیا تھا، حذیل اور بنو سعد کی آپس میں جنگ ہوئی، حذیل والوں نے پتھر مارا، یہ بچہ مر گیا، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک قتل ہمارے خاندان، کیوں نبی علیہ السلام بنو سعد میں رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں وہ خون معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور فرمایا جاہلیت کا سود ختم ہو گیا، اب جاہلیت میں جنہوں نے آپس میں سود لیا تھا یا لینا تھا یا دینا تھا، سارا ختم معاملہ۔ پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے قریبی، نبی علیہ السلام فرمایا ہمارے قریش میں سے وہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سود ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ معاملات کرتے تھے، تو فرمایا میرے چچا کا یہ ختم ہے، یعنی اب اس کے اندر کتنا حسن ہے، نبی علیہ السلام جو قانون بنا رہے ہیں سب سے پہلے اس کا امپلیمنٹ حضور اپنے خاندان پہ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں پہ کر رہے ہیں، اپنے قریبیوں پہ کر رہے ہیں۔ جب قریب والی ٹیم کے اوپر قانون امپلیمنٹ ہوگا پورا زمانہ ٹھیک ہوگا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہ، غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، پارٹی کے بندوں کے لیے اور ہے، سیاستدانوں کے لیے اور ہے، وزیروں مشیروں کے لیے قانون اور ہے، عام بندے کے لیے، دیہڑی دار مزدور کے لیے قانون اور ہے۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ، کو فرمایا سب ختم ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق کو پامال نہ کرو۔ اچھا جی، بے شک تم نے خواتین کو لیا ہے اللہ کی امان کے ساتھ، یعنی اللہ کی امان کے ساتھ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ایک حکم قرآن کریم میں جو آیا ہے ان سے حسن اخلاق کا، حسن معاشرت کا، نرمی کا، اس کے ساتھ تم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال جانا ہے اللہ کے کلمہ کے ساتھ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، قرآن کے جو کلمے ہیں ان کی وجہ سے تم نے انہیں حلال سمجھا ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے تم نے خواتین کو حاصل کیا ہے، ان سے نکاح کیے ہیں، تو اللہ کے بتائے ہوئے حقوق جو ان کے بارے میں ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور تمہارے حق خواتین پر یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستروں کو نہ روندیں ان کے لیے جنہیں تم ناپسند جانتے ہو، یعنی خامند اگر کسی کا گھر میں آنا ناپسند جانتا ہے تو بیوی پر یہ حق ہے کہ ان کو گھر میں نہ آنے دیں۔ فرمایا اگر وہ ایسا کریں، یعنی ان معاملات میں وہ نافرمانی کریں، تو فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، تو ان کو ایسی مار مارو جو زخمی کرنے والی نہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ رویے کی مار مار لو، اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا لو اور پکڑ لو ان کو، یہ نہیں ہے جس طرح آج ہمارے جوہلا معاشرے میں بہت زیادہ ہے، خواتین پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، یہ جاہلیت کی نشانی ہے کہ تھپڑ مار دیے، اور اللہ معاف کرے یہ بھینسیں چرانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ ان میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک میں نے خود یہ اپنی لائف میں دیکھی چیز، ایک آدمی تھا تو ہمارے ساتھ ہی تو بھینسیں تھیں، وہ بھینس کو مار رہا تھا بڑے بڑے ڈنڈے کے ساتھ، اب وہ جانور ہے، تو اس کی بیوی بیچاری آئی اور اس نے کہا کہ تو پاگل ہے، وہ تو جانور ہے، تو اس کو مار رہا ہے۔ وہ بھینس کو چھوڑ کے بیوی کو اسی ڈنڈے کے ساتھ شروع ہو گیا، تو نے مجھے روکا کیوں؟ اتنی جہالت لوگ۔ تو فرمایا ان کو مارو ایسی مار جو زخمی کرنے والی نہ ہو، مراد اس سے کہ رویے کی مار مار لو انہیں۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور ان کے لیے تم پر، اور ان کے لیے خواتین کے لیے تم پر یہ حق ہے، رزق ہن، ان کا رزق،
یعنی خواتین اب تمہاری بیویوں کا کھانا، ان کا پہننا اچھے طریقے سے، جو خود اچھا پہنو، اچھا کھلاؤ ان کو، یہ تم پر حق ہے ان کا۔ اچھا جی، وقت ترکت فیکم، اور فرمایا میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ چیز کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا اس سے وہ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ حجۃ الوداع میں فرمایا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے ان الاصل الاصیل هو الکتاب، اصل انسانیت کی ہدایت کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ کا قرآن، اور احادیث طیبات اس قرآن کی ہی تشریح ہیں اور اس کا عملی نمونہ۔ جس طرح ہم کوئی چیز مشین لینے جاتے ہیں، مثلا آپ یہ مائک لینے گئے ہیں تو اس مائک کا انہوں نے باکس دیا، ساتھ اس کے ایک چھوٹی سی بک ملتی ہے، ایسے ہی اس بک میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو چلانا کس طرح ہے، سارا معاملہ کس طرح ہے، ایک چیز ہے اس کو سارا امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ایک کتاب ہے اللہ نے نازل کی، اور اس کو سمجھنا اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کی سیرت کو دیکھنا پڑے کہ کس طرح اس کے مطابق زندگی گزارنی، جیسے نبی علیہ السلام نے گزاری۔ تو حضور کھلی کتاب، حضور کا اخلاق، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا رسول اللہ کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ اچھا جی، فرمایا اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم کیا کہو گے؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا، اللہ کا جو پیغام تھا آپ نے ہم تک پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ، اور آپ نے اللہ کی امانت کو ادا کر دیا، جو دین اسلام کی امانت اللہ نے آپ کو دے کر ہم میں بھیجا آپ نے حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، اور آپ نے اپنی پوری امت قیامت تک آنے والے فرد آخر تک ہر انسان کی رہنمائی اور اس کی خیر خواہی کے لیے آپ نے اپنا فرامین ہم تک پہنچا دیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی سبابہ انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا اللہ گواہ ہو جا، گواہ ہو جا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان پر تو گواہ ہو جا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نبی علیہ الصلوۃ، پھر اقامت پڑھی، نبی علیہ السلام نے ظہر پڑھی، پھر اقامت ہوئی، عصر پڑھی، یہ جمع بین الصلاتین وہاں پہ ہوتی ہے۔ ولم یصلی بینہما، ان کے درمیان نبی علیہ السلام نے کچھ نہ پڑھا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام سوار ہوئے حتیٰ کہ آپ آ گئے عرفات میں، عرفات کی زمین میں، عرفات کے میدان میں آئے تو فجعل بطن ناقتہ القصواء الی الصخرات، تو نبی علیہ السلام نے اپنی ڈاچی قصواء کو اس کا پیٹ چٹانوں کی طرف کر دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے حبل مشاط کو اپنے، حبل مشاط ایک جگہ کا نام ہے، ایک ریت کا ٹیلا ہے، جس طرح ریت کا ٹیلا ہوتا ہے ایک ٹیلے کا نام ہے، وہاں پر وہ حضور کے سامنے تھا اور ڈاچی مبارک پتھروں کی طرف تھی۔ حضور علیہ السلام قبلہ کی طرف آپ نے منہ کیا اور ہمیشہ حضور کھڑے رہے وہاں پر حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور تھوڑی سی اس کی سورج کا زرد پن ابھی گیا تھا حتیٰ کہ اس کی ٹکیا غائب ہو گئی، سورج پورا ڈوب گیا، اس کا لال پن جو تھا وہ چلا گیا۔ حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا، مزدلفہ میں آ گئے، وہاں پر مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ فرماتے ہیں اسی طرح ہونا ہے وہاں پہ جا کے جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھا۔ ولم یشب بینہما شیئا، ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی 3 آگے عشاء۔ اچھا جی، ثم اضطجع، پھر نبی علیہ السلام آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اچھا جی، تو نماز فجر پڑھی حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے صبح روشن ہوئی، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، اذان ہوئی فجر کی، اقامت ہوئی، نماز پڑھی۔ پھر نبی علیہ السلام ڈاچی پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مشر حرام میں آ گئے تو آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا، حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سارا حضور علیہ السلام نے اذکار پڑھے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ کھڑے رہے تاکہ سفید دن چڑھ گیا تو فدفع قبل ان تطلع الشمس، حضور علیہ السلام سورج مکمل طلوع ہونے سے پہلے آپ چلے، پھر چل پڑے، یعنی روشنی تو ہو گئی تھی لیکن سورج ابھی پورا طلوع نہیں ہوا تھا۔ حضرت فضل بن عباس کو پیچھے بٹھایا، حضور علیہ السلام محسر وادی کے سینٹر میں آ گئے۔ محسر اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جو اصحاب فیل تھے نا ہاتھی والے، ان کو یہاں پہ روکا گیا تھا، تو حضور علیہ السلام وہاں پر آ گئے۔ تھوڑی دیر فحرک قلیلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑی دیر حرکت دی، سواری کو یعنی جلدی چلایا، پھر آپ چلے
درمیانے راستے سے جو جمرہ کبرا بڑے جمرہ پر شیطان بڑا جمرہ جس کو کنکریاں مارتے ہیں جو راستہ وہاں جاتا تھا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. تو جہاں پہ ہاتھیوں کا وہ ہوا تھا واقعہ وہاں سے جلدی جلدی گزرے کیونکہ پیچھے حدیثیں گزر گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اور وہاں ریاض صالحین میں بھی گزری فرمایا جب تم کسی ایسی قوم پر آؤ جہاں عذاب اللہ کا ہے تو وہاں سے یا روتے ہوئے گزرو یا جلدی جلدی گزرو کہیں ایسا نہ ہو ان پر جو وبال آیا تھا اس کا اثر تم پر آ جائے. یعنی جن جگہوں پہ اللہ کی ناراضگی کے اثرات ہیں وہاں سے ڈرنا چاہیے اور جن پر اللہ کی رحمت کے مقام ہو وہاں جا کے خوش بھی ہونا چاہیے. ثم سلک الطریق الوسطی. اچھا جی پھر جمرہ کبرا پر حضور بڑے جمرہ پر آئے حتیٰ کہ وہ جمرہ آ گیا جس کے پاس درخت تھا. یعنی مولا علی قاری کہتے ہیں اس وقت درخت ہوگا آج اگر نہیں بھی ہے تو عین ممکن ہے آج نہ بھی ہو اس وقت تھا کوئی درخت. تو نبی علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری. آپ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے اور آپ کی کنکری ایک ٹھیکری جتنی تھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. ہمارے پنجابی بندے نے جذباتی بڑے دراصل ہوتے ہیں. وہ اپنا ایک مشہور ہے کہ سیال کوٹ کی ایک خاتون گئی اس نے جا کے جوتیاں اتار کے وہ مارنے لگی شیطان اور کہنے لگی یہ تو ہی بیڑا کر کے ہے سارا. تو وہاں پہ کنکریاں ماریں اور کئی بندے اینٹیں کئی بندے بوتلیں چلا دیتے ہیں جذباتی بندے ہمارے. تو سنت طریقے کو وہاں ملحوظ رکھنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے درمیانے وادی سے اس کو رمی کی مارے کنکریاں ماری. پھر حضور علیہ السلام نحر کرنے کی قربان گاہ کی طرف چلے گئے جانور ذبح کرنے کی جگہ کی طرف. تو اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹوں کو قربان کیے نبی علیہ السلام. 63 قربانیاں خود کی آقا کریم علیہ السلام. پھر حضرت مولا علی کو دے دیں باقی. تو جو باقی بچی تھیں اس میں سے باقی کتنی رہ گئیں؟ ہاں جی تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ماشاء اللہ. ہاں میتھ کی ذرا تیز کریں تھوڑی اپنی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. تو حضور حضرت مولا علی پاک نے وہ ذبح فرمائیں. اور وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيهِ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اپنی ہدی میں شریک کر دیا. یعنی بعض ہدی حضور علیہ السلام نے ان کو دے دی کہ میری طرف سے علی آپ ذبح کرو شریک کر لیا اپنے ساتھ. پھر ہر جانور کی گوشت سے ایک ایک بوٹی لی گئی اس کا گوشت پکایا گیا. یہ آپ کے والا مسئلہ کل جو آپ نے پوچھا تھا آ گیا. اس کو ہانڈی میں ڈالا گیا فتوب خط پھر پکایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں نے اس کے گوشت میں سکھایا اور شوربہ بھی پیا. ثم رکب بڑی سبحان اللہ جہاں پہ آگے سبحان اللہ. ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. تو فافاد الی البیت محبوب علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف سفر مبارک شروع کیا اور بیت اللہ کے طواف افادہ کے لیے آئے. حضور علیہ السلام نے وہ کیا. تو نماز پڑھی مکۃ المکرمہ میں ظہر کی. اور اچھا یہاں پہ ظہر کی نماز پڑھی. بعض کہتے ہیں کہ ایک روایت میں مسلم کی روایت میں مولا علی قاری کہتے ہیں حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے طواف افادہ کیا زوال سے پہلے. ظہر کی نماز مینا میں جا کے پڑھی اور یہاں پہ آ رہا ہے ظہر کی نماز حضور نے مکہ میں پڑھ لی. کیا مطلب ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں نماز جو حضور نے مکہ میں پڑھی تھی نا وہ طواف کی 2 رکعتیں تھیں ظہر نہیں تھی. ظہر مینا میں جا کے پڑھی تھی تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں لیکن وہ ظہر نہیں تھی وہ مینا تھی. وہ اس کی تھیں اپنا وہ ظہر تو مینا میں پڑھی طواف کی 2 رکعتیں. اچھا جی وہاں جا کے ظہر حضور نے صحابہ کو پڑھائی مینا میں. یہاں پہ وہ طواف کی رکعتیں تھیں. تو پھر حضور بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ زمزم سے پانی پلا رہے تھے لوگوں کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو عبد المطلب کھینچو پانی. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غلبہ پا لیں گے علی سقایتکم تمہارے پانی پلانے پر تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول نکالتا. غلبہ پانے کا کیا مطلب؟ اگر میں آ کے تمہارے ساتھ ڈول نکال لیتا لوگوں نے سمجھنا تھا پانی نکالنا رسول اللہ کی سنت ہے. ہر سال پھر ہر بندے نے آ کے نکالنا تھا تمہاری چھٹی ہو جانی تھی. یعنی تم پر لوگ غالب آ جانے تھے. لوگوں نے چھین چھین کے نکالنا تھا. انہوں نے کہا تھا حضور کی سنت ہے. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ پھر ڈیوٹی تم سے چلی جائے گی اور لوگ آ جائیں گے تو فرمایا میں بھی نکالتا. لیکن اب میں چونکہ تمہیں یہ خدمت قیامت تک سر سونپ کے جا رہا ہوں میں نہیں نکالوں گا. سبحان. آپ دیکھیں حضور ہر بندے کی آنے والے نسلوں کے کاموں کا کیسے مصطفیٰ خیال رکھا کرتے. فناولوہ
تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک ڈول پانی کا نکال کے دیا، نبی علیہ السلام نے اس سے پانی پی لیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا۔ اچھا جی، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ زمزم کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے، لیکن کہتے ہیں فیہ بحث، اس میں بھی بحث ہے زمزم کھڑے ہو کے پینا ہے یا نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہاں بیان جواز کے لیے پیا ہے یا کسی عذر کی وجہ سے پیا ہے کہ یہاں تو جگہ پر مٹی تھی یا ازدحام اور رش کی وجہ سے بیٹھنی، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں سبیل کا پانی جہاں رش ہو وہاں نہیں بیٹھ سکتے، آپ بیٹھیں گے لوگ آپ کو نیچے دے دیں گے، وہاں کھڑے ہو کے پینا جائز ہے۔ تو اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھڑا ہو کے پیے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر دے، یعنی اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا، اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے لیکن ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں غور کرنا چاہیے، بلا وجہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بڑی چیزیں، ایک مجھے کوئی زمزم کا پانی دے، میں بیٹھ کے پی لوں، زمزم کا پانی کھڑے نہیں ہوئے آپ، اوئے ہوئے ہوئے جرم ہو گیا، تو توبہ کریں، یہ ہو گیا، تو اتنا یہ نہیں۔ یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخر میں تقریر ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی اگر بیٹھنے کی جگہ میسر ہو تو بیٹھ کے پیا جائے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، میں کوڈ کر رہا ہوں بات، کل کو میرے کہیں کہ میں نے نیا مسئلہ گڑھ دیا، یہ ملا علی قاری فرما رہے۔ اچھا جی، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اور ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، نسائی اور بزار، دارمی، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں روایت۔ آگے جی 2556 نمبر روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے، ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا، کچھ وہ تھے جنہوں نے حج کے لیے احرام باندھا۔ تو اچھا حج کے لیے احرام باندھا یعنی حج افراد یا حج قران، یا صرف حج کے لیے باندھا یا کئیوں نے حج اور عمرہ کو ملایا، جس طرح بھی تھا۔ جب ہم مکہ میں آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عمرہ کے لیے احرام باندھا ہے اور ہدی نہیں لایا چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے، یعنی احرام کھول دے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی لایا ہے فلیحل بالحج، تو وہ احرام کے لیے حج باندھے عمرہ کے ساتھ، پھر حلال نہ ہو حتیٰ کہ دونوں سے اکٹھا احرام کھولے، یعنی حج قران کرے۔ اور ایک روایت میں ہے فلا یحل حتی یحل بنہر ہدیہ، وہ بندہ احرام نہ کھولے حتیٰ کہ اپنی ہدی کو قربان کر لے اس کے بعد۔ ومن احل بحج، اور جس بندے نے حج کا احرام باندھا ہے وہ اپنے حج کو پورا کرے۔ اما پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو مجھے اسی دوران آگے مخصوص ایام آ گئے اور میں نے ابھی بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا تھا، صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں کی تھی، کیونکہ صفا مروہ کی صحیح بیت اللہ کے بعد ہوتی ہے، طواف کے بعد، اور طواف ہوتا ہے مسجد میں، اور خاتون جو ہو ایام مخصوص والی وہ مسجد میں تو جا نہیں سکتی۔ عرفہ کا دن آ گیا، میں اسی طرح رہی، میری حالت وہ اسی طرح مخصوص ایام ہے۔ اور ولم احلل الا بعمرہ، اور میں نے احرام عمرہ کے لیے باندھا تھا کہ پہلے میں عمرہ کروں گی بعد میں حج۔ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سر کو یعنی اپنے بالوں کو توڑ دوں، کیا مطلب میں کنگھی کر لوں، کنگھی کرنا حاجی کی منافی ہے نا، یعنی کنگھی یعنی احرام مراد کیا ہے کہ عمرے والا احرام توڑ دوں، کھول دوں اور حج والا باندھ لوں۔ تو میں نے عمرہ کو چھوڑ دیا، یعنی حضور نے فرمایا عمرے کو چھوڑ دے تو عمرہ بعد میں ہو جائے گا کیونکہ حج قریب آ گیا، حج کر لو اب۔ اور اگر کسی خاتون کو یہ ایام آ جائیں حج کے دنوں میں، وہ سارے ارکان ادا کرے گی ماں سوائے طواف کے، طواف نہیں کرے گی کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور کر لے گا، اگر وہ واپس جانے تک اس کا وہی معاملہ ہے تو اس کی جگہ حج کو وہ کیا اس کو کہتے ہیں طواف کوئی اور کر لے گا۔ مترک العمرہ، اور فرمایا عمرہ چھوڑ دے، کہتی میں نے اما پاک فرماتی میں نے اسی طرح کیا حتیٰ کہ میں نے اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر حضور نے میرے ساتھ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ مقام تنعیم سے جا کے عمرے کا احرام باندھ لو، حج کے بعد مقام تنعیم جاؤ عمرے کا احرام باندھ لو، جہاں پہ آج مسجد عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، وہاں سے حاجی آج احرام باندھتے ہیں اور جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں فطاف الذین کانوا حلوا بالعمرہ بالبیت و بین الصفا والمروہ، تو وہ لوگ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے طواف بیت اللہ کیا، صفا مروہ کی صحیح کی، اور اس کے بعد انہوں نے احرام کھول دیا، اس کے بعد انہوں نے طواف کیا منا سے لوٹنے کے بعد، اور بہرحال جنہوں نے حج و عمرہ کو جمع کیا انہوں نے ایک طواف کیا، انہوں نے یعنی ایک طواف کیا حج سے لوٹنے کے بعد، حج والا طواف، عمرے والا تو تابع کر لیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ٹھیک ہے ہاں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل ایک کیا،
حالانکہ ایک بندہ حج عمرہ کر رہا ہے، دو چیزیں تو طواف بھی کتنے ہوں گے؟ دو ہوں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں کا ایک ہی طواف ہے، ایسی بات نہیں، یعنی حج کے لیے انہوں نے ایک ہی طواف کیے۔ پھر متفق علیہ روایت۔ اچھا جی، 2557 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نفع اٹھایا عمرہ کے ساتھ، عمرہ کو حج کے ساتھ ملا لیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدی چلائی گئی ذوالحلیفہ سے، اور آپ نے ابتدا کی عمرے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہا، پھر حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کہا۔ تو وہ پیچھے گزر گیا کہ حضور علیہ السلام نے دونوں کا اکٹھا باندھا تھا، کبھی حج کے لیے فرماتے، کبھی عمرہ کے لیے، کبھی حج و عمرہ دونوں کا اکٹھا۔ الحمدللہ، یغفر اللہ۔ اچھا جی، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی طرف عمرے کو ملا کر انہوں نے بھی نفع اٹھایا، دو چیزوں اکٹھی کی۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ہدی لائے تھے، کچھ ایسے تھے جو ہدی نہیں لائے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، حضور نے فرمایا جو تم میں سے ہدی لایا ہے تو وہ احرام نہ کھولے، جو چیزیں اس پر حرام ہیں یعنی حالت احرام میں وہ اسی طرح، حتیٰ کہ اپنا حج پورا کر لے۔ جو ہدی نہیں لایا وہ طواف بیت اللہ کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے اور قصر کرائے، بال چھوٹے کروائے، اور اپنا احرام کھول دے، اور بعد میں دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے اور پھر ہدی کرے۔ اور جس کے پاس ہدی ہے ہی نہیں، جو یعنی لے کر بھی نہیں آیا اور اس کے پاس لے بھی نہیں سکتا، فرمایا وہ 3 دن روزے رکھیں حج میں اور 7 دن جب لوٹ جائے، وہ جس طرح وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن پاک میں۔ فطاف حین قدم مکہ، تو جب نبی علیہ السلام مکہ آئے، حضور نے طواف کیا اور رکن حجر اسود کا استلام کیا پہلی مرتبہ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ طواف کیا اکڑ کے، 4 مرتبہ حضور علیہ السلام نارمل روٹین میں چلے۔ حضور علیہ السلام نے پھر جب طواف پورا کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیرا، پھر وہاں سے فارغ ہوئے اور صفا مروہ پر آئے، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حالت احرام میں سے کوئی چیز جو احرام کی حالت میں منع ہوتی وہ نہیں کی، حتیٰ کہ آپ نے اپنا حج پورا کر لیا، اکٹھا ہی احرام کھولا۔ اور نبی علیہ السلام نے قربانی والے دن اپنا جانور ذبح فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے پھر طواف افاضہ فرمایا بیت اللہ کا، واپس آ کر طواف کیا، اور اس کے بعد ہر چیز جو حالت احرام میں منع تھی وہ حلال ہو گئی، یعنی احرام کھول دیا۔ اور جو لوگوں میں سے حدیث 7 لائے تھے انہوں نے بھی وہی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ امام بخاری مسلم نے دونوں نے اسے روایت کیا۔ 2558 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عمرہ ہے، ہم اس کے ساتھ نفع اٹھاتے ہیں، تو جس کے پاس ہدی نہ ہو چاہیے کہ وہ سارے کا سارا حلال ہو جائے، یعنی یہ احرام سارے کا سارا کھول دے۔ بے شک عمرہ حج کے اندر قیامت تک داخل ہو گیا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، یعنی قیامت تک یہ حکم جائز ہو گیا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جائز ہے۔ اچھا جی، یہ باب کے اندر دوسری فصل نہیں ہے، ایک ہی تھی، امام بغوی نے لکھی، تیسری صاحب خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اپنی جانب سے لکھ دی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ 2 ہی روایتیں لائے ہیں۔ 2559 نمبر روایت حضرت عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ایک گروہ میں آپ بیٹھے تھے میرے ساتھ، آپ فرمانے لگے ہم نے احرام باندھا، صحابہ کرام نے یعنی نبی علیہ السلام کے صحاب نے، خالصتاً حج کا، یعنی اس وقت عمرے کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ وہ پیچھے گزر گئی نسائی کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو عمرہ میں بدل دو، عمرہ کر کے تم، یہ عمرہ ہو گیا تمہارا، آگے نیا باندھنا، یہ حضور کا خاصہ تھا، اختیار تھا نبی علیہ السلام کا جو حضور نے صحابہ کو دیا۔ عطا کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نبی علیہ السلام ذوالحجہ کی 4تھی صبح آئے، حضور نے ہمیں حکم دیا کہ ہم احرام کھول دیں۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عطا روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، حضور نے فرمایا احرام کھول دو اور اپنی خواتین کے پاس چلے جاؤ، یعنی جس کا ارادہ ہے مقاربت کا وہ چلا جائے، اس کو اجازت دے رہا ہوں میں۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت، یعنی یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ کی لفظ ہیں، عطا بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے ان پر لازم نہیں کی یہ چیز، اجازت دی تھی، لیکن فرمایا میں ان کے لیے حلال کرتا ہوں۔ تو ہم کہنے لگے کہ جب ہمارے اور عرفہ کے درمیان میدان عرفات جانے میں اور ہمارے اندر تو 5 دن ہیں، اور حضور علیہ السلام ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں ہم خواتین کے پاس چلے جائیں، تو ہم عرفہ میں اس حال میں جائیں گے کہ ہماری شرمگاہوں سے خطرے جاری ہوں گے، یعنی اگر خواتین کے پاس جاتے ہیں لوگ تو یہ تو معاملہ اس طرح ہو جائے گا۔
تو آگے حضرت عطا کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے یہ بتاتے تھے، گویا کہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھ کو وہ کس طرح حرکت دیتے تھے، یعنی حرکت کس معاملے میں اشارہ انہوں نے کیا، 5 دن رہ گئے، 5 دنوں کی انہوں نے اشارہ کر کے بتایا، تھوڑے سے دینا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تھوڑا اشارہ، اس طرح یعنی تھوڑے دنوں کا انہوں نے اشارہ کیا، تھوڑے سے دینا ہے اور ہمیں یہ اجازت مل گئی ہے۔ تو اب جو خواتین کے پاس جائیں گے مقاربت کے لیے تو وہ احرام اشار میں جائیں گے کہ ان کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، یعنی پتہ نہیں وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا، یعنی پاکی حاصل یعنی وہ اس چیز کو، اور زمانہ جاہلیت میں چیز منع تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو آ کے جاہلیت کی رسم کو توڑا کہ جب تک احرام نہیں باندھا تمہارے لیے احرام کے باہر عام نارمل روٹین میں وہ کام جائز ہیں جو عام تم کرتے ہو، یعنی اتنی سخت پابندی آپ پر نہیں لگائی اسلام نے کہ آپ نے کوئی اس طرح کا بالکل بین ہو گیا آپ کے اوپر بیوی کے پاس جانا جب تک احرام نہیں باندھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے یعنی صحابہ کرام کو یہ تعجب کی خیز بات لگی کہ زمانہ جاہلیت سے اس طرح چلتا، اور جس طرح عمرہ تھا وہ عمرہ، انہوں نے کہا ہمیں تو عمرے کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ عمرہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام ہم میں کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام کو جلال مبارک آئے، حضور نے فرمایا تم جانتے ہو میں سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں، اور تم میں سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ نیکوکار میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی تو میں بھی اسی طرح احرام کھول دیتا جس طرح تم نے احرام کھول لی۔ ان کو تسلی دینے کے لیے حضور نے یہ بات فرمائی، اگر کیونکہ ارادہ بدل گیا تھا، اور فرمایا اگر میرا ارادہ نہ بدلتا جو پہلے تھا اب اور ہے، تو اب اگر وہ نہ ہوتا تو فرمایا اپنی ہدی نہ لاتا۔ فحلو، فرمایا احرام کھول دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے احرام کھولا، ہم نے عرض کیا آقا غلام، جہاں پہ ہمارے ایک جملہ بولا جاتا ہے پنجابی میں، نوکر کی تھے نخرا کی، تو یہ عربی میں اس کا ترجمہ آپ کہہ لیں فسمعنا وطعنا یا رسول اللہ، نوکر کی تھے نخرا کی، ہم نے تو بس سنا اور ہم نے مان لی۔ حضور یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ نہیں کرتے تھے، آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اجازت ہے، آپ کے کہنے پہ تو رب مان لیا ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ سمعنا وطعنا، آقا ہم نے سنا ہم نے مان لیا، جو آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ حضرت عطا کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل سے، قضاء والے عمل سے، یمن سے فارغ ہو کر آئے تو حضور نے فرمایا تو نے کس چیز کے ساتھ احرام باندھا؟ عرض کی حضور جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ میں نے جب احرام باندھا تھا میں نے کہا تھا یا اللہ جس نیت سے تیرے نبی نے احرام باندھا میں نے بھی اسی سے۔ حضور نے فرمایا تو فہدی وم کس حرمن، تو ہدی اپنی جو ہے وہ دے دے، یعنی ہدی کے وقت میں وہ تو بھیج دینا اور تو حالت احرام میں باقی رہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو کوئی ہدیے دیے، وہ جو ہدیاں ساتھ لائے تھے، اور سراقہ ابن مالک کہنے لگے حضور یہ ہمارے لیے خاص ہے یا عام ہے، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ کرنا؟ حضور نے فرمایا ہمیشہ کے لیے۔ امام مسلم نے اس روایت کیا 2560 نمبر روایت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو 4 ذوالحج یا 5 چوتھی یا 5ویں تھی، نبی علیہ السلام جلال کی حالت میں تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کس نے غصے میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے، یعنی جلال حضور کا جب دیکھا حضور کو شاید کسی نے ناراض کر دیا اس کے لیے، جس طرح یہ جملہ اس سے مقصود ہے دعائیں حقیقی نہیں ہوتی، جس طرح مثلا آپ کے کوئی عزیز بزرگ آئیں اور وہ غصے میں ہوں تو ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو، کس نے آپ کو بات کی ہے، کیا ہوا، یعنی اس طرح بولتے ہیں۔ تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ اگلا بالکل برباد تباہ، یہ غصے کی حالت میں بات کی جاتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو کیا ہو گیا، میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں اور وہ اس میں تردد کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میری رائے جو پہلے تھی وہ نہ بدلتی تو میں ہدی کو نہ لاتا، حتیٰ کہ میں اس کو یہاں سے خریدتا، پھر میں بھی احرام کھول دیتا جیسا کہ انہوں نے احرام کھولا تھا۔ لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں ساتھ ہی ہم نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اس کے بعد میں جا کے، یعنی یہ بات اس سے پہلے کی ہے نہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام گئے اور حضور نے فرمائی انی اتقاکم واسطاکم بابر، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نیک ہوں، اور کیا ہے تم تردد کر رہے، کھولو احرام اور تمہیں میں الاؤ کرتا ہوں، احرام والی ساری چیزیں تم سے ختم ہو گئی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔